بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وكفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وكفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم اور ہم نے ان کے قدموں کے آثار یعنی ان کے جو قدموں کے آثار تھے ان کے پیچھے جناب عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے لما اس چیز کی بین یدیہ من التورات اس سے پہلے جو تورات میں موجود تھی یعنی تورات کے اندر تھی وآتینا اور ہم نے ان کو عطا کی انجیل فیہ ہدن و نور اس کے اندر ہدایت ہے ونور اور روشنی ہے ومصدقا لما اور وہ تصدیق کرنے والا ہے لما اس چیز کی بین یدیہ من التورات اس سے پہلے جو تورات میں تھی وہدن اور یہ ہدایت ہے موعظۃ نصیحت ہے للمتقین متقین کے لیے گزشتہ آیات آپ جیسے سماعت فرما رہے ہیں کہ یہود کی مذمت کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ دونوں کی مذمت کو بیان فرمایا ہے پہلے یہود کی مذمت کو بیان فرما رہا تھا فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ جو جناب موسیٰ علیہ السلام شریعت چھوڑے تھے جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دی تھی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام وہی شریعت وہی پیغام اللہ کا دنیا میں پہنچانے آئے ہیں ہاں اس کے اندر تھوڑا بہت ہی چیزیں جو تورات کے اندر تھی انجیل کے اندر منسوخ ہو گئی ہے تھوڑا بہت اضافہ ہو گیا باقی وہی شریعت تھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی تھی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام وہی شریعت لے کر کے آئے اور کوئی فرق بھی نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل کی کہا کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں پیروی کریں موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے اور بے شمار انبیاء کرام بھیجے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بھی وہی شریعت لے کر کے آئے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی تو یہودیوں نے کیا کہا جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے بظاہر جو کہتے تھے کہ ہم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے ہم اسی شریعت کو مانیں گے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اسی دین کو مانیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات سے انکار کر دیا یہاں تک کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے بھی یہی دعوت پیش کی کہ آپ اللہ رب العالمین کی بات کو مانو میں بھی وہی دعوت لے کر کے آیا ہوں جو جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے انہوں نے کہا کہ ہم جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے ہم تو کسی اور بات کو نہیں ماننے والے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جو قدم کے آثار یعنی جو شریعت لے کر کے آئے تھے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو وہی شریعت لے کر کے آئے تھے آپ نے وہ شریعت کیوں نہیں مانی تو یہاں بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت نہیں لکھی اگر اللہ رب العالمین ہدایت لکھ دے تو پھر کوئی ان کو گمراہ نہیں کر سکتا اب اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت نہیں رکھی تو آپ نبی پریشان کیوں ہوتے تو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ جو فیصلہ نہ کرے انجیل کے اندر جو ہے یعنی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے جو اللہ رب العالمین نے انجیل کے اندر اتارا جو کتاب انجیل کو ماننے والے ہیں جو انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرے فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو اللہ رب العالمین نے اتاری آسمان سے شریعت اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے جب قرآن کی بات ہوئی تو اللہ نے کہا کہ یہ سرے سے کافر ہے اللہ کے انکاری ہے
جب یہودیوں کی بات آئی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے مطابق اسی وقت کے اندر جب وہ شریعت لاگو تھی اس وقت کے اندر جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تھا وہ ظالم تھا۔ اب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی جب شریعت کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ بہت بڑا یہ جرم ہے، یعنی کافر، اللہ رب العالمین کا انکاری کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے ظالم، ظلم کرنے والا، یعنی کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت کو میں نہیں مانتا، میرا کون کچھ کر سکتا ہے، سیدھا اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت ہے۔ اب فاسق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا دل گناہ کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اتنا بحث ہو چکا ہے کہ اب ہدایت آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر یہود و نصارہ دونوں کی مذمت بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین محمدی چلے گا، اب جو نہیں مانتا پیغمبر آپ کا کام ہے آپ دین پہنچا دے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔